اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال امام صادق علیہ السلام کل یوم عاشوراء وکل ارض کربلا۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام لازوال کے ساتھ اسم موسوی حاضر خدمت ہے۔ محرم الحرام اور خصوصاً یوم عاشوراء کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور امام زمانہ جل اللہ فرج و شریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ چونکہ کل یوم عاشوراء تھا، اس وجہ سے پروگرام برگزار نہ ہو سکا۔ آج پھر سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا موضوع ہے، آج کا ہمارا مہمان ہے علامہ شیخ اظہر عباس صاحب، جو کہ ہمارے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں، اور ان کا موضوع ہے قیام امام حسین علیہ السلام کے مقصد قیام امام حسین علیہ السلام۔ اگرچہ دیکھا جائے تو کربلا کے واقعے میں ہمیں دو پہلو ملتے ہیں، ایک کردار حسینی اور ایک کردار زینبی۔ اب اس کو شاعر نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے کہ کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے برا، ابتدا شبیر نے کی، انتہا زینب نے کی۔ اور جو لوگ ہمارے مکتب سے تعلق رکھنے والے جو شہادت کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں، وہ حسینی بن گئے ہیں، اور اب جو زندہ ہے ہمیں کردار زینبی ادا کرنا ہے۔ تو آج کا موضوع ہے مقصد قیام امام حسین علیہ السلام۔ تو میں بلا کسی تمہید گزارش کروں گا قبلہ جناب کاچو اظہر صاحب کو کہ ان کا موضوع ہے مقصد قیام قیام امام حسین علیہ السلام۔ تو آپ گفتگو فرمائیں گے، اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاچو صاحب، آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے اور ایک بہترین موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے۔ چونکہ یہ ایام محرم اور حسینیت پر بات ہو رہی ہے، تو مقصد قیام امام حسین علیہ السلام پر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے ہمیں وقت دیا، اس کا میں شکر گزار ہوں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے موضوع پر بسم اللہ کریں، گفتگو شروع کریں۔ جی بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی الرسول المصدق والمحمود الاحمد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین بأبی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ واللعنۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال ابو عبداللہ علیہ السلام: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی واسیر بسیرت جدی و ابی وارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ سب سے پہلے میں آغا مرتضیٰ صاحب آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں، بہت شکریہ۔ اس پروگرام کے ذریعے سے ہمیں موقع دیا، پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع دیا۔ ثانیاً روز عاشوراء کے اس عظیم سانحے اور اس عظیم واقعے کی مناسبت سے تمام مسلمانان عالم کی خدمت میں اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پھر روز عاشوراء کا حقیقی وارث منتقم کربلا امام زمانہ اور ان کے تمام نائبین کے خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ ثالثاً جس موضوع کے بارے میں آپ نے گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے، موضوع بہت اہم موضوع ہے۔ بالکل۔ میں اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ موضوع اتنا اہم موضوع ہے کہ اس موضوع پر شہادت ابا عبداللہ الحسین کے فوراً بعد سے مقصد قیام ابا عبداللہ لوگوں تک
عوام تک، دنیا تک پہنچانے کی مختلف کوششیں ہوتی رہی. آپ خود دیکھ سکتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس باقی اسرائے آل محمد جو کربلا کے واقعے کے بعد اسیر ہو گئے، انہوں نے اپنی اپنی سخنرانی کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے شام و کوفہ کے بازاروں میں مختلف طریقوں سے لوگوں کو ابا عبداللہ الحسین کے اس قیام کا مقصد سمجھانے کی اور لوگوں تک اس مشن کے اہداف پہنچانے کی کوشش کی. تو ایک طرح سے ہم دیکھیں تو خود واقعہ کربلا کے بعد سے فوراً بعد سے اہداف ابا عبداللہ الحسین یا مقصد قیام ابا عبداللہ الحسین بیان ہو رہے ہیں. اور آج 1400 صدیاں گزرنے کے بعد بھی مختلف خطباء نے اپنے مختلف گفتگو کے ذریعے سے، شعراء نے اپنے اشعار کے ذریعے سے، مرثیہ خانوں نے اپنے مرثیوں کے ذریعے سے، اور باقی لکھنے والوں نے اپنے قلم میں جتنی وسعت تھی، جتنی طاقت تھی، اس کے مطابق مقصد قیام ابا عبداللہ الحسین کو بیان کیا ہے اور کرتے آ رہے ہیں، اور تا روز قیامت بیان ہوتا رہے گا. لیکن ابا عبداللہ الحسین نے ایک ایسا قیام کیا کہ جس کے اہداف کے بارے میں ہم گفتگو کریں تو پھر یہ خود ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام خود اپنی ہم کہہ سکتے ہیں کلام کے ذریعے سے ہم آج کے اس گفتگو میں چاہ رہے ہیں کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے خود اس مقاصد کے بارے میں، اس ہدف کے بارے میں، اس قیام کے بارے میں، قیام کے اہداف کے بارے میں جو فرمودات بیان کیے ہیں، انہی کے تناظر میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں ابا عبداللہ الحسین نے اصل جو ہدف اور مقصد ہے اس قیام کا، وہ خود مولا نے بیان فرمایا ہے. آپ مکے سے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے جب کوفہ کی طرف قیام فرما رہے تھے، خروج فرما رہے تھے، آپ نکل رہے تھے، اس وقت آپ نے ایک وصیت نامہ لکھا، مشہور و معروف وصیت نامہ ہے جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے. اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے لیے یہ وصیت نامہ لکھا. مولا نے فرمایا اس میں کہ انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالما. اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو وصیت کرتے ہوئے مولا نے فرمایا اور اپنے قیام کا مقصد بھی بیان فرمایا. اصل اور بنیادی ہدف یہی ہے جو مولا نے اپنے اس وصیت نامے میں بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ میں قیام کر رہا ہوں، میں گھر سے نکل رہا ہوں، میں کوفے کی طرف جا رہا ہوں، تو پھر کسی حکومت کی لالچ میں نہیں ہے. میرا جانا کسی ظلم کو بپا کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی فساد و فتنہ و فساد کو پھیلانے کے لیے نہیں ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اگر میں جا رہا ہوں، اگر میں خروج کر رہا ہوں، اگر میں قیام کر رہا ہوں، تو پھر اس کا بنیادی، اصلی اور حقیقی ہدف اور مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. بے شک. وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. میں امر بالمعروف کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں، میں نہی عن المنکر کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں. وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي. اور میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چلنے کے لیے جا رہا ہوں، سیرت پر عمل کرتے ہوئے جا رہا ہوں. تو آپ دیکھیں مولا نے اپنے اس مختصر سے وصیت نامے میں جو اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ سے کیا، اس میں اصلی اور بنیادی ہدف مولا نے متعین فرمایا. اصلی اور بنیادی ہدف کیا ہے مولا کے اس قیام کا؟ وہ اصلاح معاشرہ ہے. اور میں آج اسی تناظر میں کہ اصلاح معاشرہ کیوں کر ضروری ہے، اصلاح معاشرہ کیسے کیا جا سکتا ہے، کیا اصلاح معاشرہ کے لیے قیام ضروری ہے یا اصلاح معاشرہ بغیر قیام کے ممکن ہے، ان 2 3 4 سوالوں کے جواب دے کر آپ سب کی
زحمات اختتام کرتا ہوں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ مولا ابا عبداللہ الحسین کی قیام کا مقصد اصلاح معاشرہ تھا، امر بالمعروف تھا، نہی عن المنکر تھا، یعنی دوسرے الفاظ میں اصلاح معاشرہ تھا۔ خود مولا نے اپنے اس وصیت نامے میں اسی اصلاح کے لفظ کو ہی استعمال فرمایا ہے، فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہاں سے ہمیں پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ خود اصلاح کہتے کسے ہیں، اصلاح کے علماء نے معنی کیا بیان کیا ہے۔ تو میں دو تین علماء کے معانی، جو لغوی معانی بیان کیا ہے علماء نے اصلاح کے بارے میں، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اصلاح کا معنی اگر ہم لغوی کتابوں میں دیکھیں، لغت کی کتابوں میں اگر ہم نظر دوڑائیں، تو پھر ہمیں مختلف علماء نے مختلف طریقوں سے اس کی معنی بیان کیا ہے۔ مثلا راغب اصفہانی نے کہا ہے، چونکہ یہ ایک عربی کا قاعدہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ تعرف الاشیاء باضدادها، ہر چیز کو اس کے ضد کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، یا اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہو تو پھر اس کا متضاد چیز اس کے سامنے لا کر اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ چیز اس کی الٹ یا اس کا متضاد، پھر اس کو اس کا متضاد چیز سمجھ آتی ہے۔ تو راغب اصفہانی نے بھی اصلاح کا معنی بیان کرتے ہوئے اسی عربی جو کیا کہتے ہیں فارمولے کے تحت انہوں نے عمل کیا ہے۔ اس نے اپنی لغت کی جو کتاب ہے اس میں اصلاح کے معنی بیان کرتے ہوئے پہلے فساد کا معنی بیان کیا ہے، اور فساد کا معنی یوں بیان کیا ہے کہ الفساد خروج الشیء عن الاعتدال قلیلا کان او کثیرا، کہتے ہیں کہ فساد کا معنی یہ ہے کہ فساد کا معنی کسی چیز کا اپنی حد اعتدال سے گزر جانا، حد اعتدال سے نکل جانے کو فساد کہتے ہیں، چاہے وہ حد اعتدال سے نکلنا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یعنی کم نکلے یا زیادہ نکلے، دونوں صورتوں میں حد اعتدال سے جب گزر جاتا ہے تو پھر اسے فساد کہتا ہے۔ اور اسی کا الٹ، اسی کا متضاد، اسی فساد کا برعکس جو معنی ہے اس کو اصلاح کہا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اگر سمجھانا چاہوں تو پھر آپ انسان کے جسم میں جو خون دوڑتا ہے، یہ خون اپنے حد اعتدال میں ہوتا ہے، ایک اس کا حد ہے جسے ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ یہ بلڈ پریشر اس کی اپنی ایک حد متعین ہے، اگر بلڈ پریشر کچھ زیادہ ہو جائیں یا کچھ کم ہو جائیں تو پھر جسم بیمار پڑ جاتا ہے، یعنی جسم میں فساد بپا ہوتا ہے۔ کیونکہ خون اپنے حد اعتدال میں نہیں رہا، جب حد اعتدال میں نہیں رہا تو پھر جسم میں فساد پیدا ہوتا ہے، یعنی جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح راغب اصفہانی کا جو مفہوم ہے وہ اسی طرح ہے کہ جب حد اعتدال سے کوئی چیز گزر جائیں تو پھر اس کو فساد کہتے ہیں، اور حد اعتدال میں رہنا، اپنی صحیح اصل حقیقی جگہ پر رہنا اور اسی راستے پر چلنے کو اصلاح کہتا ہے۔ یہ راغب اصفہانی نے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ شہید مطہری نے اصلاح کا معنی دو متضاد قرآنی انہوں نے کلمہ کہا ہے کہ اصلاح، فساد اور اصلاح دو متضاد قرآنی یہ کلمہ ہے۔ جس طرح کفر و شرک ہے، جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں ایمان و کفر ہے، توحید و شرک ہے، اور عبادت و معصیت ہے، اسی طرح یہ فساد اور اصلاح ہے۔ میں زیادہ اس کے مفہوم کی طرف نہیں جاؤں گا، جس طرح شہید مطہری نے بیان کیا ہے میں مختصر وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بیان یہ کیا ہے کہ ان چیزوں میں، مثلا توحید اور شرک میں، مثلا اطاعت اور معصیت میں، کفر اور ایمان میں، یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں سے اگر ایک چیز ثابت ہو جائے تو پھر دوسرے کی نفی ہو جاتی ہے، یا اسی چیز ثابت ہو تو پھر پہلے کی نفی ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اصلاح اور فساد کا بھی یہی معنی کیا ہے کہ اگر اصلاح ثابت ہو تو پھر اس معاشرے میں فساد کی نفی ہوتی ہے، اور فساد ثابت ہو تو پھر اس معاشرے میں اصلاح کی نفی ہوتی ہے۔ یہ مختصراً معنی میں نے شہید مطہری نے جو بیان کیا تھا اور راغب اصفہانی نے جو بیان کیا تھا اصلاح کے حوالے سے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ معاشرہ خراب کیوں ہوتا ہے، خراب فساد کیوں پیدا ہوتا ہے معاشرے میں۔
اس کے لیے دیکھیں قرآنی بھی بہت ساری دلائل ہے، باقی ائمہ علیہ السلام کی بھی بہت ساری احادیث اس بارے میں موجود ہے، لیکن ان کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ ایام ازا ہے، محرم کے ایام ہے، تو پھر فقط مولا ابا عبداللہ الحسین کی چند کلام پر میں انحصار کرنا چاہتا ہوں۔ وقت بھی کافی آ رہا ہے، میں اپنے موضوع تک اینڈ تک جانا چاہتا ہوں، اس لیے میں جلدی جلدی عرض کرتا جاؤں کہ معاشرہ خراب کیوں ہوتا ہے۔ آپ خطبہ مینا اٹھا کر دیکھیں، خطبہ مینا وہ خطبہ ہے جو مولا ابا عبداللہ الحسین نے کربلا کے واقعے سے تقریباً 2 سال پہلے مینا میں حج کے دوران آپ حج کے لیے تشریف لائے تھے، تو پھر وہاں پر آپ نے موقع کو مناسب سمجھا اور تمام بہت سارے مخلص یا جو آپ کے قابل اعتماد افراد تھے، اصحاب تھے یا آپ کے خاندان کے لوگ تھے، ان کو جمع کیا، بہت سارے لوگوں کو، اور مینا میں ایک زبردست خطبہ دیا۔ آپ یقیناً مطالعہ کر چکے ہوں گے۔ اس خطبے میں امیر المؤمنین کے تقریباً 15 سے زائد مسلم جو قرآن و احادیث کے ذریعے سے ثابت ہیں، مسلم جو فضائل مولا امیر المؤمنین کے ثابت ہیں، وہ پہلے وہ بیان فرمائے۔ اس کے بعد معاشرے کے بارے میں، معاشرے کے یعنی جن چیزوں کے ذریعے سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، جس چیزوں کے ذریعے سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، ان کے ذریعے سے مولا نے ان کی طرف مولا نے اشارہ کیا، اور بعد میں علماء کی ذمہ داریوں کے بارے میں مولا نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا۔ بہت زبردست اور بہت درس لینے والی خطبہ ہے۔ اس میں مولا فرماتے ہیں کہ بنیادی وجہ جس کی وجہ سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ بگڑ جاتا ہے، معاشرے میں فتنہ و فساد بپا ہوتا ہے، معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں جو اکابرین ہیں، جو خواص ہیں، یا بالفاظ دیگر جو علماء ہیں، ان کی خاموشی کی وجہ سے وہ معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں مولا امام حسین نے کس طرح سے اپنے اس خطبے میں بیان فرمایا کہ علماء سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ وقد ترون احد اللہ منقوزۃ فلا تفزعون۔ علماء سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں علماء تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ عہد خدا، عہد و پیمان خداوندی، جن چیزوں کے ذریعے سے، جن چیزوں کے بارے میں خدا نے تم سے عہد لیا ہے، وہ ٹوٹ رہا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے، وہ عہد و پیمان لوگ توڑ رہے ہیں۔ فلا تفزعون، لیکن تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے ان سے۔ لیکن اس کے برعکس جو تمہارے آبا و اجداد کے جو عہد و پیمان ہے، جو تمہارے علاقے کے رسم و رواج ہے، جو تمہارے گاؤں کے رسم و رواج ہے، جو تمہارے قوم قبیلے کے رسم و رواج ہیں، وہ ٹوٹ جائیں تو پھر تمہیں بہت درد محسوس ہوتا ہے، تم پھر چیخ اٹھتے ہو، تم چلا اٹھتے ہو۔ تمہیں خدا اور رسول کے جو حدود ہیں، میں مختصراً بیان کروں تو پھر خدا اور رسول کے جو حدود ہیں، ان کے توڑنے پر تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، ان کے توڑنے پر تم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہو۔ لیکن تمہارے اپنے علاقے، تمہارے اپنے بنائے ہوئے کوئی رسم و رواج اگر کوئی توڑے، کوئی ان کی خلاف ورزی کرے، تو پھر تم ان کے بارے میں بول اٹھتے ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی حالت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں اگر کوئی اسلامی کسی تعلیمات کی خلاف ورزی کرے تو پھر کوئی بولنے والا نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی قوم کے بارے میں، کسی قبیلے کے بارے میں، کسی کی پارٹی کے بارے میں، کسی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو پھر اس کے خلاف سب بول اٹھتے ہیں۔ تو مولا ابا عبداللہ الحسین نے معاشرے میں فساد اور فتنہ بپا ہونے کے عوامل میں سے بہت سارے عوامل گنے ہیں، اور احادیث اور قرآن میں بھی بہت سارے عوامل گنے گئے ہیں، لیکن جو سب سے اہم اور سب سے جو مہم تر جو نقطہ مولا نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ علماء کی خاموشی کی وجہ سے معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، معاشرے میں فتنہ و فساد بپا ہوتا ہے۔ یہ مختصراً میں آپ کے خدمت میں عرض کیا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ معاشرہ، اصلاح معاشرے کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں اصلاح معاشرہ ضروری ہے؟ اہمیت کیا ہے؟ میں مختصراً بیان کروں تو آپ اصلاح معاشرے کی اہمیت کے بارے میں آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس لفظ اصلاح یا اس کے مادے سے جو دوسرے الفاظ نکلتے ہیں، لفظ اصلاح یا اس کے مشتقات جسے ہم کہتے ہیں، وہ 180 سے زیادہ مقامات پر
قرآن میں ذکر ہوا ہے، لیکن قرآن میں مختلف اس کے انواع اور اقسام بیان ہوئے ہیں۔ مثلا کبھی کہیں پر یہ لفظ اصلاح کسی فرد کی اصلاح کے بارے میں استعمال ہوا ہے، تو کہیں پر کبھی خانوادگی اصلاح کے بارے میں استعمال ہوا ہے، کبھی کسی قوم کی اصلاح کے بارے میں استعمال ہوا ہے، تو کبھی کسی ریاست کی اصلاح کے بارے میں بیان ہوا ہے، تو کبھی انسانیت کی اصلاح کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ تو مختلف طور طریقوں سے یہ لفظ اصلاح اور اس کے جو مشتقات ہیں وہ 180 سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں خداوند عالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر کو نازل کیا، مبعوث برسالت کیا۔ ان 1,24,000 پیغمبر کو مصلح بنا کر خدا نے مبعوث برسالت کیا۔ آپ 1,24,000 پیغمبر میں سے ایک پیغمبر بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں خدا نے یہ کہا کہ یہ مصلح نہیں ہے، یہ کسی اور کام کے لیے میں نے اس کو مبعوث کیا ہے، نہیں، 1,24,000 کو مبعوث کیا تو پھر مصلح بنا کر مبعوث کیا۔ اس سے آپ کو اصلاح معاشرے کی، اصلاح کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو خود مولا ابا عبداللہ الحسین نے جس وصیت نامے میں، جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، جو محمد ابن حنفیہ کو لکھا تھا، اس میں مولا نے اہمیت بیان کی۔ کیا اہمیت بیان کی؟ یہ اہمیت بیان کی کہ ایک دفعہ مولا ابا عبداللہ الحسین اپنی پوری جمع پونجی نکال لے کر مدینے سے خارج ہو رہے ہیں۔ کس لیے؟ اصلاح معاشرہ کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابا عبداللہ الحسین نے 9 ذی الحج کو مکہ چھوڑا، حج کو ادھورا چھوڑا، حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور عمرے میں تبدیل کر کے آپ 9 ذی الحج کو وہاں سے نکلے۔ علماء نے اس کے مختلف وجوہات بیان کیے ہیں، اور سب سے اہم وجہ جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مولا ابا عبداللہ الحسین جان گئے تھے، ان کو معلوم ہوا تھا کہ یزید یا ابن زیاد کے جاسوس احرام میں اسلحہ چھپا کر طواف کعبہ کے دوران مولا کو شہید کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ مولا اس خطرے کو باز کیا تھا، اس لیے مولا نے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کوفے کی طرف سفر کیا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے، درست ہے، اور اہم وجوہات میں سے وجہ ہے۔ لیکن مولا کی اس حج کو ادھورا چھوڑنے کی اس عمل سے ہم یہ بھی نقطہ لے سکتے ہیں اصلاح معاشرے کی اہمیت کے تناظر میں، کہ دیکھو اصلاح معاشرہ اتنا اہم ہے کہ مولا حج سے ایک دن پہلے 9 ذی الحج کو آپ نے مکہ کی طرف حرکت کیا، اپنے قافلہ روانہ ہوا مکہ کی طرف، ایک دن اور رکے، ایک دن کی بات ہے، ایک دن اور رکے تو پھر حج کے اعمال بھی بجا لا کر آپ جا سکتے تھے۔ لیکن مولا نے ایک دن کا بھی صبر نہیں کیا، ایک دن بھی انتظار نہیں کیا۔ مولا ابا عبداللہ الحسین نے 9 ذی الحج کو حج کو عمرے میں تبدیل کر کے ہمیں یہ درس دیا، ہمیں یہ بتایا کہ لوگوں جب اصلاح معاشرہ کے لیے حج جیسی عظیم عبادت کو بھی ادھورا چھوڑنا پڑے تو پھر چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ اس سے آپ کو اصلاح کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ دو میں نے وجوہات اصلاح معاشرے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کے لیے قیام کرنا ضروری ہے؟ کیا اصلاح معاشرہ قیام کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ یہ میرا تیسرا اور آخری سوال ہے۔ اس کے بارے میں میں چند باتیں، 2 سے 3 باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس سوال کے جواب سے پہلے، کہ کیا اصلاح معاشرے کے لیے قیام کرنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے ہمیں ایک اور سوال سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ ضروری کیوں ہے، یا اصلاح معاشرے کی ضرورت کیا ہے، کیوں اصلاح معاشرہ پیش آتی ہے۔ تو اس کے ضمن میں 2-4 باتیں کروں گا، اور انہی 2-4 باتوں میں آپ کو پہلے سوال کا کہ اصلاح معاشرے کے لیے کیا قیام کی ضرورت ہے، اس کا جواب انہی 2-3 باتوں میں آپ کو مل جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں اول خلقت سے، جب سے حضرت آدم خلق ہوا تب سے لے کر آج تک 2 قوتوں کے درمیان میں جنگ جاری ہے۔ ایک الہی کردار کے حامل قوت یعنی قوت رحمانی جسے ہم کہتے ہیں، ایک شیطانی طاقت جسے ہم قوت شیطانی کہتے ہیں۔ ان 2 کرداروں کے درمیان میں جنگ خود حضرت آدم کی خلقت سے لے کر آج تک جاری ہے، اور تا قیام قیامت تک
جاری رہے گا۔ تو کیا ہر معاشرے میں بعض لوگ الہی کردار کے حامل ہوتے ہیں، بعض لوگ شیطانی کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ جو الہی کردار کے حامل ہیں وہ معاشرے میں، اپنے علاقے میں، اپنے قوم قبیلے میں الہی اقدار کی بالادستی چاہتا ہے، اور جو شیطانی قوت کے حامل افراد ہوتے ہیں وہ معاشرے کو انسانی اقدار، معاشرے میں انسانی اقدار کو پامال کر کے اس کو ایک حیوانی معاشرے میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو تاریخ میں ہزاروں مثالیں مل جائیں گی اس حوالے سے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں ابراہیم و نمرود کا واقعہ، جنگ آپ لے لیں، موسیٰ و فرعون کی جنگ آپ لے لیں، خود پیغمبر اسلام اور کفار مکہ کی جو تنازع ہے، جو جنگ ہے، ان کو آپ لے سکتے ہیں۔ خود امام حسین اور یزید کی جنگ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ مثال کے طور پر لے سکتے ہیں۔ موسیٰ و فرعون کے بارے میں آپ قرآن کی آیتیں اٹھا کر دیکھیں تو پھر قرآن میں فرعون کے بارے میں فرمایا کہ فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا، چھوٹے بچوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا اپنی کنیزی کے لیے۔ عدل و انصاف کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ظلم و جبر کا دور دورہ تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کے آپ سورہ نازعات اٹھا کر دیکھیں تو پھر فرماتے ہیں حل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى۔ صرف بچوں کو نہیں مارتا تھا، صرف عورتوں کو کنیزی کے لیے نہیں لاتا تھا، صرف ظلم و جور کا دور دورہ نہیں تھا، صرف عدل کی پائمالی نہیں تھی فرعون کے معاشرے میں۔ فرعون کو جب کوئی روکنے والا نہیں تھا، جب کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، جب اصلاح معاشرہ کرنے والا نہیں تھا، جب کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا نہیں تھا، تو پھر فرعون کہاں تک پہنچ گیا؟ قرآنی زبانی آپ سنیں تو پھر فقال انا ربکم الاعلی، وہ ربکم الاعلی کے دعوے کرنے لگے۔ کس لیے؟ کس وجہ سے؟ جب اصلاح معاشرہ کرنے والا نہیں تھا نا، جب کوئی روکنے والا نہیں تھا نا، جب موسیٰ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، تو موسیٰ اس نہج پر پہنچ گئے۔ تو جب بھی کسی معاشرے میں فرعونی اور شیطانی صفت کے حامل افراد کے لیے کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی ان کے راہ میں رکاوٹ نہ بنے، کوئی ان کو ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا نہ ہو، تو پھر وہ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ وہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی سب کچھ خود کو سمجھنے لگتا ہے، دوسرے سب کو چرن پرن سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا۔ تو ایسے موقعوں پر موسیٰ کو اٹھنا پڑتا ہے فرعون جیسے طاغوت کو روکنے کے لیے، ایسے موقعوں پر حسین کو اٹھنا پڑتا ہے، یا حسینی صفت کے حامل افراد کو اٹھنا پڑتا ہے، قیام کرنا پڑتا ہے۔ قیام کے بغیر اصلاح معاشرہ ممکن نہیں ہوتا ایسے موقعوں پر، اور ایسے موقعوں پر حسین اور حسینی صفت کے حامل افراد کو مولا کا وہ فرمان دوبارہ زبان پر جاری کرنا پڑتا ہے کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے یزید کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ مولا نے اسی لیے فرمایا تھا، صرف اسی وقت کے لیے نہیں فرمایا کہ نہیں، اگر صرف اسی وقت کے لیے ہوتا تو پھر مولا یہ فرما سکتے تھے کہ میں اس یزید کی بیعت نہیں کرتا، نہیں فرمایا، بلکہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی یہ ہے کہ جس میں کردار حسینی ہو، جو حسینی صفات کے حامل ہو، وہ کبھی بھی کسی یزیدی صفت کے حامل انسان کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بے شک۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس لیے معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہے اور اس لیے قیام کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسری بات، قیام کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب معاشرہ اپنی اصلی حالت سے، اپنی اصلی اور حقیقی مقام سے ہٹ جائے، حق و باطل کی تمیز مٹ جائے۔ جب معاشرے میں انسانی اقدار کی پائمالی ہو رہی ہو، معاشرے میں ظلم و جور کا دور دورہ ہو، شیطانی اقدار کی بالادستی ہو رہی ہو، جب مصلح نہ ہو،
جب ایسے میں جب کوئی مصلح نہ ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، تو پھر آپ کی خدمت میں عرض ہوا ابھی کہ ایسا معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں کہلاتا، ایسے معاشرے کو ایسا معاشرہ پھر حیوانی بلکہ اس سے بھی بدتر معاشرہ بن جاتا ہے۔ جس طرح قرآن نے فرق کے بارے میں کہا ہے نا، ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان نہیں لاتے، ان کے بارے میں کہا، فرمایا قرآن میں کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ نہیں دیکھتے، ان کی کانیں ہیں لیکن حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے پاس عقل ہے لیکن وہ اس عقل کے ذریعے سے نہیں سوچتے۔ ان کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ کل انعام بل ہم اضل، وہ لوگ حیوان ہے بلکہ حیوانات سے بھی بدتر ہے۔ اور جب کبھی کسی معاشرے کی حالت یہ ہو جائے کہ اس کے پاس دیکھنے کی آنکھیں ہو اور معاشرہ اس آنکھوں کے ذریعے سے حق کو نہ دیکھے، کانیں ہو لیکن اس کان کے ذریعے سے وہ حق بات نہ سنے، عقل ہو لیکن اس عقل کے ذریعے سے وہ حق اور حقیقت کو نہ سوچے نہ سمجھے، وہ معاشرہ بھی کل انعام بدل کے درجے پر ہوتا ہے۔ اور ایسے میں قیام کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن نے بھی اپنے سیاتن آیات میں فرمایا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ضروری ہے، لازمی ہے، واجب ہے، ایک قوم ہونی چاہیے، ایک امت ہونی چاہیے، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو کیا کرے؟ خیر کی طرف دعوت دے اور عمل بالمعروف کرے، نہی از منکر کرے، نہی عن المنکر کرے۔ مولا نے بھی یہی فرمایا تھا، مولا بھی اسی لیے قیام کیا تھا۔ کیا فرمایا مولا نے؟ الا ترون علی الحق لا یؤمل به وعلی الباطل لا یتناہی عنہ۔ لوگوں، بلکہ میں اپنے الفاظ میں بتاؤں تو پھر مولا اپنی درد دل بیان کرتے ہوئے فرما رہے تھے، معاشرے سے یہی فرما رہے تھے کہ اے آنکھوں والے اندھو، اے کانوں والے بہرو، اے عقلوں والے بے وقوفو، نہیں دیکھتے؟ تمہیں نظر نہیں آتا؟ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو ایسے میں کیا ہے؟ فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ۔ اس وقت مومن لقاء اللہ کے لیے مشتاق ہوتا ہے، لقاء اللہ کا شوق پیدا ہوتا ہے مومن میں، خدا سے ملاقات کرنے کو جی چاہتا ہے مومن کا۔ یعنی کیا؟ یعنی آرام سے بیٹھ کر موت کی دعا مانگے مومن؟ نہ، بلکہ کیا کریں؟ ایسے میں مومن پر لازم اور واجب ہیں کہ وہ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس ظلم کو روکنے کے لیے، اس باطل کو روکنے کے لیے، حق پر عمل کروانے کے لیے قیام کرے۔ یہ ابا عبداللہ الحسین کے قیام کے مقاصد میں سے ہے۔ بس ٹائم بھی میرے خیال میں آ چکا ہے، میں زحمت اختتام کرتا ہوں۔ میں آخر میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ کربلا میں معاشرے کی تمام امراض اور درد کی دوا پوشیدہ ہے، اس واقعہ کربلا میں بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کربلا میں کربلا میں ہمیں ظلم و ستم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ کربلا ہمیں اصلاح معاشرے کا درس دیتا ہے۔ کربلا ہمیں ہر قسم کی انسانی، اخلاقی اور شرعی اقدار کی بالادستی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا درس دیتا ہے۔ لیکن کیسے ممکن ہے؟ کس طرح ہم اصلاح معاشرہ کر سکتے ہیں؟ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، اور اس قرآن کے اٹل فیصلے کو شاعر نے بھی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ جس کو خیال آپ اپنے حالت کے بدلنے کا۔ جب معاشرے میں اصلاح کی بات آتی ہے، جب معاشرے میں الہی اور انسانی اقدار کو بالادستی یا اس کو پروان چڑھانے کی یا اس کو نافذ کرنے کی بات آتی ہے، تو پھر سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں خود مصلح ہونا چاہیے، پھر ہم کسی دوسرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ بس انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سب کی خدمت اختتام کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور سننے والے ناظرین سامعین کا بھی بہت شکریہ، اور اسی کے توسط سے میں میرے بزرگ علماء کرام اور اساتذہ کرام جو اس مختصر سی ہماری کوشش کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے التماس کرتا ہوں، ان سے عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی غلط بیانی ہوئی ہو کہیں پر، کسی آیت کے پڑھنے میں، کسی حدیث کے پڑھنے میں یا ان کی تفسیر و تشریح میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو پھر آپ سب ازالہ فرمائیں گے۔ اور اسی دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں کہ خداوندہ
ہم سب کو ابا عبداللہ الحسین کی اس عظیم ہدف عظیم مقصد کو سمجھ کر ان پر عمل کر کے پھر دنیا تک ان کو پہنچا کر دنیا کو ان پر عمل کروانے کی ہم سب کو توفیق ہدایت فرما. اور مولانا زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جو منتقم کربلا ہے، جو حقیقی وارث کربلا ہے، ان کی ظہور میں تعجیل فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ کاچو صاحب، آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. یہ تھے ناظرین کاچو اظہر صاحب، شیخ کاچو اظہر صاحب، جو کہ قم سے ہمارے پروگرام میں تشریف رکھتے تھے. مقصد قیامہ امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر آپ نے بہترین انداز میں گفتگو فرمائی، اچھے انداز میں آپ نے روشنی ڈالی. تو میں شکر گزار ہوں تمام ناظرین کا، اور خصوصاً شیخ صاحب کا، جنہوں نے مصروفیت میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. چونکہ آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ پروگرام ہے، انشاءاللہ کل اختتامی پروگرام ہوگا، تو اس کے بعد دیگر کسی اور موضوع پر ہم آپ لوگوں کی خدمت میں گاہے بہاگے آتے رہیں گے انشاءاللہ. تو تب تک کے لیے، کل کے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت چاہیے. اللہ حافظ.